اس درود کو جو بھی 11 دفعہ پڑھے گا اس کو روز محشر ایسا مقام ملے گا. کون سا مقام ملے گا؟ جو حضرت بلال کا مقام ہوگا. حضرت بلال کا مقام ہوگا، وہ مقام ملے گا، اور اس کا چہرہ کبھی سیاہ نہیں ہوگا قیامت میں نہ ہی دنیا میں. یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس کو ذلت نہیں دے گا اللہ. جو اس کو پڑھے گا فرشتہ اس سے پیار سے سارے کام اس کے کر دے گا. آنکھوں کی روشنی ملے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی. ماشاء اللہ. اللہ رب العزت اس درود کے پڑھنے والے کے نظروں سے کائنات کے پردوں کو ہٹا دیں گے اللہ. کشف کی دنیا اس کو ملے گی. جو اس کو پوشیدہ باتیں ہوں گی نا لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہوں گی وہ بھی اللہ اس کو دکھا دیا کریں گے. جو بھی اس درود شریف کو 11 دفعہ پڑھے گا اللہ اسے اپنا دوست بنا لیں گے. دنیا کی نظر میں اس کا مرتبہ ہوگا. اسے وہ ملے گا جو کسی کو نہیں ملا. آج تک اس کی نظریں وہ نعمتیں دیکھ ہی نہیں سکی، وہ نعمتیں اللہ اس کو عطا فرمائے گا. ماشاء اللہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سیدہ بہن بڑی بابرکت بات ہے یہ. تو اللہ اس کو یہ عطا کریں گے جو بھی یہ درود پڑھے گا 11 دفعہ. اللہ مخلصین میں ان کو اٹھائے گا اور اللہ اس کا اتنا درجہ بلند کرے گا کہ اس کو وسیع دل دے گا اور منور دل عطا فرمائے گا اللہ رب العزت. وہ میں اب درود شریف بتاتی ہوں. میں اللہ مخلصین میں ان کو اٹھائے گا. مخلصین زبان میں سے تاثیر دے گا اللہ، اور جو یہ بولے گا وہ اگلوں کے دلوں پہ اللہ اثر کرے گا. جو بھی اس درود کو روزانہ 11 دفعہ پڑھے گا انشاءاللہ تمام روحانی جسمانی بیماریاں اللہ اس کی دور کرے گا. دیکھ لیں کتنا خوبصورت درود ہے، کتنی فضیلتوں والا ہے کہ ہمیں اتنی فضیلت مل رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے. اور دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ سیدہ بہن جو بتا رہی ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ یہ طواف کر کے خواب میں آئی ہیں. یہ ان کلاسوں میں آنے کا، دین کی باتیں سننے کا، اپنی روح کو منور کرنے کا یہ سارا اجر ہے کہ روح پاک رہتی ہے نا ان کلاسوں میں آنے سے اللہ کی بات. اور وہ تو ماشاءاللہ ویسے ہی اپنے گھر میں بھی اللہ کا ذکر اتنا کرتی ہیں تو روح پاک رہتی ہے، تو وہ پھر پاک جگہوں کی زیارتیں کرواتی ہے. روح پاک رہتی ہے تو پاک جگہوں کی زیارتیں کرواتی ہے. دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. جب بھی ہم بیت اللہ کو دیکھیں خواب میں تو صبح اٹھتے ہی دعا کریں. جیسے جیسے وہ خواب ہمیں یاد آئے تو دعا کریں. تو اس درود کے پڑھنے والے کے لیے اللہ زبان میں تاثیر رکھ دے گا. تمام روحانی جسمانی بیماریاں اس کی دور کر دے گا. روزی کی تنگی کو اللہ پاک ختم کر دیں گے اور روزی غیب سے پہنچائیں گے. جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا ایک صحابی کا واقعہ کہ صحابی بہت پریشان تھے. انہوں نے دعا کی یا اللہ غیب سے روزی دے دے. تو وہ تھوڑی دور بیٹھے تو انہوں نے دیکھا ایک چوہا بل میں سے آتا ہے اور آ کر باہر ایک اشرفی رکھ جاتا ہے، پھر جاتا ہے ایک اور اشرفی لاتا ہے، پھر جاتا ہے ایک اور اشرفی لاتا ہے. آمین آمین آمین. اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے. آمین. حج عمرہ دونوں اللہ نصیب کرے. بار بار ان کے صدقے ہمیں بھی نصیب کرے سب کو. تو وہ اشرفی رکھتا جاتا ہے رکھتا جاتا ہے رکھتا جاتا ہے. یہ ہوتی ہے غیب سے مدد. ہاں یہ ہوتی ہے غیب سے مدد اللہ کی طرف سے کہ چوہا کیوں رکھ کر جا رہا ہے، اور اس نے اتنی ہی اشرفیاں رکھی جتنی اس بندے نے صحابی نے اللہ سے مانگی تھی. اسے کہتے ہیں غیب سے اللہ مدد کر دیتا ہے. پھر کہا اللہ اس درود کے پڑھنے والے کو وہ نعمتیں عطا کریں گے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوں گی. اللہ وہ دیں گے جو بڑی بڑی ہستیوں کو ملا. تنہائیوں کے عیب اللہ ختم کر دیں گے.
جو کبھی انسان ہے گناہ میں کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کوئی غیبت کر لی، کوئی بیماری آ گئی، وہ ساری چیزیں اللہ ختم کر دیں گے۔ درود کون سا ہے میں 11 دفعہ پڑھا دیتی ہوں، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے میرے، پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں تھوڑی دیر درود تنجینہ پڑھ کر۔ اللہم لک الحمد، آہستہ آہستہ پڑھتی ہوں تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ پڑھتے رہیے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہ رب العزت اب یہ سارے فضائل جو میں نے پیچھے آپ کو بتائے ہیں اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور حضرت بلال کے ساتھ محشر میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی چہرہ سیاہ نہیں ہوگا، کبھی آنکھوں کی روشنی نہیں جائے گی، کشف نصیب ہوگا، وہ نعمتیں اللہ نصیب کریں گے جو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں۔ غیب سے اللہ ہماری روزی کے اسباب پیدا کریں گے۔ اب دعا کر لیتے ہیں تھوڑی دیر درود شریف پڑھ کے کہ اللہ ہمارے اس درود کو قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور سب سے بڑی بات ایک درود میں آپ کو اور بتا دوں، یہ آپ سب پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ، پہلے بھی بتا چکی میں کہ اس درود کے پڑھنے والے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اکرام فرمایا، اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ اللہ اکبر۔ اس پر صحابہ کو تعجب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں نے اس لیے اس شخص کو قریب بٹھایا کہ یہ دعا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى له، وترضى له بھی کہہ سکتے ہیں، وترضى له بھی کہہ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى له۔ کتنی بڑی بڑی فضیلتیں چند سیکنڈز میں اللہ ہمیں دے رہے ہیں جی، چند سیکنڈز میں ہمیں مل رہی ہیں یہ فضیلتیں۔ اللہ ہم سب کی فضیلتوں میں، جن جن بچیوں کے خاص طور پہ علیزہ کا اور وہ ایک اور بہن کی بیٹی کا پیپر تھا، جن کے بچوں کے امتحان ہیں، ہم سارا ان کو ہدیہ کرتے ہیں، اللہ ان کا بہترین امتحان کروائے، بہترین امتحان کروائے اور بہترین رزلٹ آئے کہ ماؤں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، آمین۔